نے فرمائی ہے وہ میں سناؤں گی تھوڑی دیر میں، بٹ اس سے پہلے مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ اس ٹائم پر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تو نہیں کر سکتے جی، لیکن کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو جایا کرتی ہے، 2/3 میجورٹی کے بغیر بھی ہو جایا کرتی ہے. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، پاکستان کے اندر ہوتا ہوا ہے. سو واٹس دا بگ ڈیل؟ ابھی تک تو خیر نہیں ہوئی. اگر بالکل ہی آئین کو بیڑا غرق کرنا ہے اور ویسے ہی کرنا ہے تو وہ تو ایک علیحدہ بات ہے. جو اب تک خیر ہو ہی رہا ہے، آئین کی کون سی کو پرواہ ہے. بٹ میرا یہ خیال ہے کہ اب سپریم کورٹ پھر اس کو دیکھے گی نا. سپریم کورٹ اب اس طرح آئی ڈونٹ تھنک سو جو ججز اس ایکسٹینٹ پہ گئے ہیں وہ اس ایکسٹینٹ پہ جانے دیں گے کہ آپ اس کو ڈیفیٹ کر دیں اور آپ اس کو کر لیں. سو دس ول بی دین این انسٹیٹیوشنل ایشو. میرا نہیں خیال اس کو آسانی سے اب کوئی ہونے دے گا. اور دیکھیے یہ جو پارٹی کے اندر کوئی فارورڈ بلاک وغیرہ بننا نہیں ہے، بن نہیں سکتا، کیونکہ اس وقت نہیں بنا جب الیکشن کے بعد اتنا دباؤ ڈالا گیا. اس وقت نہیں بنا تو اب تو بالکل نہیں بن سکتا. تو اس لیے یہ میرا خیال ہے یہ ہوائی باتیں زیادہ ہیں، ان میں کوئی سبسٹینس نہیں ہے. تو وہ تو آپ کو پتا ہے واڈا صاحب تو آج کل باقاعدہ طور پر پیشن گوئی کرتے ہیں اور وہ پیشن گوئی صحیح ہو جاتی ہے. نہیں بالکل صحیح ہے، لیکن جیسے اس پہ ان کی پیش گوئی ٹھیک نہیں نہ نکلی سپریم کورٹ کے اوپر، اور بھی بڑی ہے جو نہیں نکلی. فیصل تو اوبیسلی جو حالات اس کو سمجھ آتے ہیں، بات کرتے ہیں، اس کے مطابق بات کرتے ہیں نا. تو obviously I have a very he's like a brother to me. I have a huge respect for him. لیکن فیصل کی یہ پیش گوئی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی. اچھا ایک اور بات بھی مجھے پتہ چلی تھی میرے پروگرام میں ہی، وہ انکشاف ہوا تھا کہ مولانا صاحب کی جماعت سے جب گفتگو ہو رہی تھی تو ایک طرف اسد کیسر صاحب اور باقی سارے جو باقاعدہ طور پر کمیٹی تھی وہ ان سے ملاقاتیں کر رہی تھی. پھر ایک اور شخصیت آئی تھی، کامران مرتضی صاحب نے ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے، ذرا وہ سنتے ہیں پہلے. پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے کچھ دوست آئے تھے اور وہ ریپیٹڈلی آتے رہے، مگر اس کے بعد جو ہے پھر کچھ دوست آنے لگ گئے جن کا شاید پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ تعلق اتنا گہرا نہیں رہا. پھر ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس میں کون سا جو ہے کس کے اوپر بلیو کیا جائے، کس کو ساتھ. دوست تھے اس کے بعد پھر ہم نے کمیٹی کی بات کی. سر صاحب یہ پی ٹی آئی سے بہت زیادہ گہرا تعلق نہ رکھنے والے کون سے لوگ تھے؟ فواد صاحب آئے تھے اس کے بعد. فواد چودھری. ہاں، اعتراض کسی پہ نہیں ہے ہمیں. ہاں، ہمیں کسی پہ اعتراض. وہ کیا بات کرنے آئے تھے سینیٹر صاحب؟ انہوں نے بھی پی ٹی آئی کی طرف سے بات کی. یا آپ کس بنیاد پہ گئے تھے فواد چودھری صاحب؟ نہیں کامران مرتضی کو تو میٹنگ میں نہیں تھے، نہ ہی ان کو پتا تھا. میرا تو مولانا صاحب سے بڑا احترام کا تعلق ہے، بڑا پرانا تعلق ہے. اور ایکچولی میرے تایا جو تھے جو الطاف صاحب، ان کا بڑا تعلق تھا. مولانا کے والد مفتی محمود صاحب ہمارے گھر تشریف لائے جیل میں، تو ہمارا تو پرانا ان سے سلام ہے، دعا ہے. میری باقیوں سے بھی ظاہر ہے سلام دعا، تو ان سے تو ملاقات ہوتی رہتی ہے. تو آپ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے یا آپ ذاتی طور پہ؟ ہم تو ایک جنرل پولیٹیکل ڈسکشن تھی جو اس کے اوپر ہو رہی تھی. پی ٹی آئی میں ظاہر ہے، میں تو آپ کو یاد ہے میں جب جیل میں تھا میں اس وقت سے یہ کہہ رہا ہوں کہ، اور جب الیکشن کے بعد یہ میں بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کا صاحب کے ساتھ الائنس جو ہے پی ٹی آئی کا وہ ایک بہت اہم پولیٹیکل سٹیپ ہے پی ٹی آئی کے لیے اور اس طرف جانا چاہیے. لیکن اس ملاقات کے بارے میں اور یہ جو آپ گئے ہیں، کیونکہ کامران صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. سب سے ہی ہوتی رہتی ہے. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں پی ٹی آئی میں ہوں. خان صاحب کو میرا تو خان صاحب سے رابطہ نہیں ہے نا. لیکن خان صاحب کو نہیں پتا، آپ ایز اے پرسنل آن پرسنل میں تو پولیٹیکل ڈسکشن کے لیے گیا تھا، ایسے گپ شپ کے لیے. تو وہاں جو بات چیت ہوئی اس کے اندر پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس کی بات ہوئی، مولانا صاحب کے کس طرف ٹلٹ لگ رہا تھا آپ کو فواد صاحب؟ نہیں، مولانا بالکل پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس میں جائیں گے. تو کیا وہ ساری جماعتیں جو ہرڈل جو ہے نا، بیسیکلی دیکھیں اس کو لیٹ ہو گیا اور پی ٹی آئی کی وجہ سے لیٹ ہو گیا ہے. اب میں آپ سے یہی بات کر رہا ہوں نا کہ دیکھیں نا، ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ جو پی ٹی آئی کی اس وقت اسد کیسر صاحب کے علاوہ باقی جو 3 4 5 لوگ ہیں ان کا انفارچونیٹلی کو پرسنل ریلیشن شپس نہیں ہیں، چونکہ وہ انہوں نے پالیٹکس میں نہیں ہیں تو ان کو نہیں جانتے، وہ ان کو نہیں جانتے. سو ایک ریلیکٹنس آ جاتی ہے. اگر میں آپ کو جانتا ہی نہیں ہوں تو ظاہر ہے میں آپ سے فرینک بات نہیں کر سکتا، تو اس کی وجہ سے ایک پرابلم ہے. لیکن بہرحال اب تو یہ ہے کہ اسد کیسر اور محمود اچکزئی صاحب اس ایفرٹ کو لیڈ کر رہے ہیں اور یہی بیسٹ ہے کہ ان کو لیڈ کرنے دیا جائے، ان کے ہاتھ مضبوط کریں. اور وہ جی ڈی اے کے ساتھ، وہ جماعت اسلامی کے ساتھ، مولانا کے ساتھ یہ الائنس، اپوزیشن الائنس جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے بہت اہم. اچھا یہ تو ہمیں ٹلٹ نظر آتا ہے مولانا کا کہ حکومت کا تو انہوں نے نہ کہہ دیا نا، کلیئر نہ کہہ دیا. ادھر انتظار کر رہے ہیں تو انتظار نہ کروایا جائے تو بہتر ہے. لیکن ایک اور زاویہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ موجودہ قیادت پاکستان تحریک انصاف کی وہ نہیں چاہتی کہ خان صاحب باہر ہیں. یہ فیصل واڈا صاحب ہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ نہیں چاہتے ہی نہیں ہے کہ وہ باہر ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ چاہتے تو وہ ہیں وہ آ جائیں. مجھے یہ بھی نہیں ہے کہ مطلب شبلی کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ خان صاحب کے ساتھ لائل نہیں ہوگا یا کچھ نہیں ہوگا. گوہر کو نہیں کہا جا سکتا. باقی دونوں کو میں جانتا نہیں ہوں، حامد خان اور رؤف کو، ان کا مجھے نہیں پتا. لیکن یہ لوگ جو ہے نا، یہ عمر ایوب ہو گیا، یہ لوگ تو چاہتے ہیں خان صاحب باہر آئیں. اب ظاہر علی امین، اسد کیسر صاحب سے زیادہ نزدیک کون ہوگا خان کے؟ انہوں نے پوری عمریں دی ہیں
پی ٹی آئی میں. لیکن یہ جو پارٹی ہے نا جو اس وقت 3-4 لوگ جن کا ایکسس بن جاتا ہے, ان کا مجھے پرابلم صرف ان کی کمپیٹنس کے اوپر ہے. اٹس ناٹ دا لائلٹی دیٹ کاؤنٹ. آج کے فیصلے کے بعد بھی ان کی کمپیٹنس پہ آپ کو شک کیا؟ اس میں ان کا تو مطلب پی ٹی آئی کوئی کا رول نہیں. کیا رول ہے؟ کوئی رول نہیں ہے. ظاہر ہے وہ اس میں اگر کسی کا رول ہے تو وہ پھر علی امین گنڈا پور کا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پشاور ہائی کورٹ نے ججمنٹ دی تھی تو علی امین واز دا ون چیف منسٹر جس نے اس کو رجسٹ کیا تھا, وہ کھڑا ہوا تھا, اور اس فیصلے کو یہاں تک پہنچانے میں بھی علی امین گنڈا پور کا رول ہے. باقی آئی وڈ سے کہ سچی بات یہ ہے کہ جو انٹرویوز تھے گورنمنٹ کے, انہوں نے اور پلس الیکشن کمیشن کے وکیل شہر دے لوگ بھی ظالم سے ان کو سانو مرندہ شوق. انہوں نے کافی کام. اچھا, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو رؤف حسن کا نہیں پتا, آپ کو حامد خان کا نہیں پتا. حامد خان صاحب تو فاؤنڈنگ ممبرز میں سے تھے نا. ہم نے دیکھے نہیں. ان دیکھیں کا ہمارا تو بڑے ایکٹیو بھی تھے. مجھے نہیں پتا 2016 آنورڈ تو کبھی ایکٹیو نہیں تھے. ہاں, وکلا پالیٹکس میں وہ امپورٹنٹ رہے ہیں, لیکن ہمارے پی ٹی آئی میں تو وہ ایکٹیو نہیں تھے. ایکچولی جب ہماری گورنمنٹ گئی ہے وہ تو ملک سے باہر تھے, وہ تو ابھی آئے ہیں کہیں. اس کے بعد جب ہمیں مار مور کے انہوں نے پھینک پھونک دیا جیلوں میں, تو پیچھے سے وہ آگے, ہمیں تو پتہ نہیں ان کا. اچھا,